براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں باغ جناح گراؤنڈ میں. اس وقت پیپلز پارٹی کا جلسہ ہے اور وہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ موجود ہیں جو کہ میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو کو راولپنڈی میں 27 دسمبر کو ہم سے چھین لیا گیا اور اس تاریخ سے 18 اکتوبر 2007 سے لے کے ہر سال ہم اپنے شہداء کی یاد میں ایک جلسہ منعقد کرتے ہیں. اسی سلسلے میں آج ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے. ایک تو آپ کو جشن عید میلاد النبی کی بھی مبارک ہو. اس سلسلے میں اس دفعہ پارٹی نے فیصلہ کیا کہ 17 اکتوبر کو یہ جلسہ عام ہوگا انشاءاللہ تعالی. آج آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس جلسے سے خطاب کریں گے شہداء کو عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ملک میں حالات ہیں، جو ایک مہنگائی کا طوفان، اب تو یہ کہہ کہ لوگ تھک گئے، لوگوں میں سسک ہی نہیں رہی کہ وہ اس کی بات کریں. جس طریقے سے مہنگائی سے روندا گیا ہے اس عمران خان کی پی ٹی آئی کی حکومت نے پچھلے 3 سال میں، ان ساری باتوں سے آگاہی دینے چیئرمین صاحب آئیں گے، خطاب کریں گے. یہ ایک تاریخی خطاب ہوگا. میں میڈیا کا خاص طور پہ بہت شکر گزار ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کوریج صبح سے کر رہے ہیں، اور میں آپ کے میڈیا والوں کو بھی اور سارے چینلز کو یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی آج یہاں سے ایسا پیغام جائے گا کہ لوگوں کو پھر سے جو 18 اکتوبر 2007 کو ایک امید کی کرن آئی تھی، آج 17 اکتوبر 2021 کو وہی کرن جو اس ملک میں حقیقی جمہوریت بھی لے کے آئے گی. اس ملک میں عوام کی حکمرانی ہوگی، کسی اور کے کہنے پہ نہیں چلیں گے. اس ملک میں انشاءاللہ تعالی غریبوں کو جینے کا حق ہوگا، اور یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور میں کہتا ہوں صرف بلاول بھٹو زرداری کر سکتے ہیں کہ غریبوں کے لیے ایک بہتر صورتحال اس ملک میں پیدا کریں. اس لیے کہ بھٹو خاندان کا، چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں، چاہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہوں، صدر آصف علی زرداری صاحب ہوں، یا بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، اگر غریبوں کے ساتھ کسی لیڈر کا دل دھڑکتا ہے تو یہ لوگ ہیں. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال، بلکہ یہ واضح ہو گیا ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ خود تکالیف لے کے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے شہادتیں قبول کر کے لوگوں کے حق کے لیے لڑتے رہے ہیں. کبھی حکومت کی پرواہ نہیں کی، اپنے ذاتی انا کی وجہ سے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو. اور اب بھی انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی اس بھیانک دور جو آیا ہوا ہے اس سے نجات دلائیں گے. صاحب یہ بتائیے گا کہ اس واقعے میں آپ بھی زخمی ہوئے تھے، اس واقعے میں غالباً شاید آپ بھی زخمی ہوئے تھے اور کچھ چھرے آپ کو بھی لگے تھے اس دھماکے کے، لیکن اس دھماکے کے بعد جتنے بھی شہداء یا زخمی یا خود پارٹی زخمی اور شہیدوں کو آج تک انصاف نہیں ملا. اسی سے ریلیٹڈ ہے سر. جی 14 سال ہو گئے ہیں، پیپلز پارٹی کے وفاقی حکومت آئی اور 2 صوبائی حکومتیں، 3 صوبائی تیسری صوبائی حکومتیں، لیکن تحقیقات ابھی تک میں جواب دیتا ہوں اکرم. کس نے لائٹیں بند کی ہیں، کس نے میں اکرم جواب دیتا ہوں. کس نے سڑک دھوئے، کس نے شہادتیں مٹائی، کس نے، اس کے محرکات کیا تھے، یہ ابھی تک میں جواب دے رہا ہوں. میں یہ ابھی صرف سوال ہی کرو گے. اچھا بھائی میں جواب دے دیتا ہوں. میرے بھائی، پہلے تو کہ جی شہیدوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. یہ ہمارے شہید تھے، اس میں کئی ایسی شہداء تھے جن کا پتہ ہی نہیں چلا. ان کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی ہدایت پہ ان کے آبائی قبرستان میں، شہیدوں کے قبرستان میں گڑی خدا بخش ان کی تدفین ہوئی. آپ نے خود بتایا کہ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا، چاہے 18 اکتوبر کا واقعہ ہو، چاہے 27 دسمبر کا واقعہ ہو، اس وقت کے جو حکمران تھے وہ بالکل، اور یہ آپ کہہ رہے سازش کس نے کی ہے، تو ساری چیزیں عیاں ہو گئی ہیں جنہوں نے سازشیں کی تھیں. جس طریقے سے آپ نے خود بتایا یہ دھلوایا گیا، کس نے دھلوایا؟ جو اس وقت انتظامیہ تھی، جو اس وقت موجود تھے. کسی میرے کہنے پہ، آپ کے کہنے پہ تو انہوں نے نہیں دھویا ہوگا.
جو اس وقت حکومت تھی اس کے کہنے پہ انہوں نے سارے شواہد مٹائے. ہم نے ایک بار نہیں کئی بار، جیسے 2008 میں ہماری حکومت آئی تھی، آصف علی زرداری صاحب نے ہر طریقے سے انٹرنیشنل جو تھے، جو پہلے منع کر دیے تھے کہ نہیں آئیں گے اسکاٹ لینڈ یارڈ والے، انہوں نے بھی منگایا، اور جو باقی شواہد موجود تھے ان کی نظر میں تحقیقات کی، اور وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا جو بھی سازشی تھے ان کا تو پتہ چل گیا ہوا ہے، ان کو سزائیں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر جب مجھے یاد ہے میں جب گورنمنٹ میں تھا اس وقت بھی ایک تحقیقات میں نے کرائی تھی اور میرے پاس وہ سارے شواہد، لیکن انفارچونیٹلی جب سارے شواہد مٹا دیے جائیں، سڑک دھو دی جائے، وہاں پہ جو اگر کوئی ایویڈنس تھا کہ بم کا کیا تھے وہ بلاسٹ، وہ مٹا دیے جائیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے امیڈیٹ تحقیقات پہ پہنچنا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو بھی آئی ہے، چاہے فیڈرل کی یا پروونس کی، انہوں نے اس کو ہمیشہ ترجیح دی اور ہم نے وہ لوگوں کو بے نقاب کیا بھی ہے. یہ کر لیں امید، پھر کر لیں، اس کے بعد کر لیں. دیکھیں شہید بی بی کے، میں پہلے اس پہ آ جاتا ہوں. شہید بی بی کے مشن کو آصف علی زرداری صاحب نے آگے بڑھایا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سنبھالا. آصف علی زرداری صاحب نے اس ملک میں 18ویں ترمیم، جس کے وجہ سے انہوں نے اپنے پاورز دیے پارلیمنٹ کو، یہی بی بی کا مشن تھا نا، شہید بی بی کا مشن تھا، اس کو آگے بڑھایا. آغاز حقوق بلوچستان، اس ملک میں جو شہید بی بی کا پروگرام تھا، زرداری صاحب نے صدر بنتے ہی غریبوں میں زمینیں مفت تقسیم کرنا، اس ملک میں ہمیں خطے میں اور طاقتور بنانا، یہ سارے زرداری صاحب نے اپنے 5 سال کا دور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا اس میں کیا. سندھ حکومت اپنی کوششوں میں وہ غریبوں کی خدمت کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پہ اور آصف علی زرداری صاحب کی ہدایت پہ آگے کام کری، اور یہی وجہ ہے کہ یہ تیسری بار کنٹینیوسلی 2008، 2013 اور پھر 2018 ہر دفعے سندھ کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو نہ صرف الیکٹ کیا ہے بلکہ اس سے پہلے سے زیادہ ووٹ اور پہلے سے زیادہ سیٹیں دلائی ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مشن پہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں کام کرتے رہیں گے. دیکھیں بلوچستان کا یہ معاملہ چل رہا ہے، مجھے زیادہ علم نہیں ہے اس وقت کہ ادھر شاید میرا خیال ہے جہاں تک مجھے پتہ ہے بلا لی ہے، ایک اسمبلی بلا لی ہے، ایک نو کانفیڈنس موشن آیا ہے. جمہوریت کے اندر جمہوری طریقے سے جو بھی کام اگر ہوتا ہے تو اس پہ کسی کو کبھی بات ہو رہی ہے، شاید وفاق میں بھی خطرہ ہے اور جگہوں پہ بھی خطرہ ہے. ہمارے یہاں تو خطرہ ہوتا ہی ہوتا ہے 24 سال، جب جس دن سے آتے ہیں ہم اس دن سے خطرہ ہوتا ہے، ان خطروں کا مقابلہ کرنے ہمیں آتا ہے. اب ان کے اوپر جب یہ آیا ہے نا باری، تو دیکھیں وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں. جی نہیں کوئی نہیں، دیکھیں کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں. جوڈیشری کے ساتھ ہم جو باقی بھی جوڈیشل کمیشن رہتے ہیں اس میں اس طریقے سے ہم نے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس بھی ڈالا ہوا ہے، زرداری صاحب نے سپریم کورٹ میں، وہ بھی وہاں رکا ہوا ہے. تو ادھر بھی یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے جو شہادات چاہیے تھے، جیسے میں نے کہا، وہ سارے مٹا دیے گئے ہیں. اس وجہ سے ایک ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کہ پراپر ریفرنس کیسے فائل کریں. عمران خان کے ساتھ کام کیا ہے، آپ کو لگتا ہے ان کے فیصلے جادو ٹونے سے ہوتے ہیں؟ یار یہ انہی سے پوچھیں. میں بالکل میں نے
नवाज शरीफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और इमरान खान साहब तीनों के साथ काम किया है। तीनों अपने फैसले किस तरीके से करते हैं उसका मुझे तो इल्म नहीं है, मैं जो सामने आते हैं, लेकिन फैसले दुरुस्त नहीं है और उन्हीं फैसलों को हमने पार्लियामेंट में चैलेंज किया हुआ है। पहले हमने सेंसस का जो फैसला था उसको पार्लियामेंट में चैलेंज किया है, जो हमारा आईनी हक है। कल मैंने एक और ख़त अरसाल किया है जो इन्होंने बिजली के मामले में। अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, क्या इस मुल्क में बिजली वाफिर मिकदार में मौजूद है? आप हाँ या ना का जवाब दे दें मुझे। नहीं। अच्छा, वो जो उन्होंने अभी मंजूर किया, कहते हैं हमारे पास सरप्लस बिजली है और हमें बिजली नहीं चाहिए, इसलिए और मंसूबे ना लगाएं। अगर ये फैसला पता नहीं किस तरीके से दुरुस्त है, मुझे नहीं पता। आप सब कह रहे हैं नहीं, मैंने तो आपसे सवाल किया, यही हमने एक पार्लियामेंट में डाले। मुझे उम्मीद है कि पार्लियामेंट की सब जमातें एक अपने सियासी जमात को अलग रखते हुए इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए सही फैसला करेंगे, इसलिए हम पार्लियामेंट गए। ये बताइएगा कि आपने अभी बिलावल भुट्टो जरदारी को मुल्क का निजात दहिंदा करार दिया। 13 साल से बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध हुक्मरानी कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आज के जलसे के हवाले से बात कर रहे थे कि आज का जलसा पीपल्स पार्टी का तारीखी जलसा होने जा रहा है, तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। और इस हवाले से उन्होंने बात करते हुए ये भी कहा कि आज महंगाई पर भी बात करेंगे और पाकिस्तान में जो चैलेंजेस इस वक्त दरकार हैं उन पर बात की जाएगी। दिखाई भी हैं, वो आपको याद नहीं रहती हैं, मैंने बताई भी है, आप लोग भूल जाते। मतलब आपसे नहीं मैं कह रहा हूँ, जब मैं किसी पर्सनल किसी को नहीं कह रहा हूँ, भूल जाते। जब मैं शुरू करता हूँ बताना तो फिर कहते भाई बस करो। जब मैं शुरू करता हूँ बताना कि जी शारा फैसल 1970 की दिहाई के बाद, अब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुकूमत ने उसको चौड़ा किया। जब हम बताते हैं कि तारिक रोड 50 साल बाद पाकिस्तान पीपल्स, मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ, अभी आगे तो गया ही नहीं हूँ, तो भाई सिर्फ ये मैं कहूँगा प्रोपेगेंडा, और हक है सबका प्रोपेगेंडा करने का, हमारे मुखालफों का हक है प्रोपेगेंडा करने का, वही उन्हें करना आता है। लेकिन वो प्रोपेगेंडा नाकाम कुछ सुर्खियों तक और एक सोशल मीडिया तक तो हो सकता है, इस मुल्क के, इस सूबे के दिलों के, लोगों के दिलों पे नहीं जा सकता। इसलिए कि मैंने अभी बताया आपको 10 साल हुए थे ना 2008 और 2018 में। 2008 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया था। एक अजीब सी कैफियत थी इस सूबे में, लेकिन 2018 में हमने 2008 से भी ज़्यादा वोट लिए और 2008 से भी ज़्यादा सीटें ली। तो ये लोगों को कन्विंस नहीं किया। तो अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।